وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان کے مگر ظن کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن نہیں کام آتا اس بات عقیدہ میں شیئاً کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے بما یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی حق سے مراد عقیدہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ ظن اس بات عقیدہ میں کچھ کام نہیں دیتا، یعنی ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی ہے من، بدل کے معنی میں ہے، جس کو من مقابلہ کا کہتی ہے، اور حق سے مراد قطعی دلیل ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ظن نہیں کام آتا قطعی دلیل کے مقابل۔ ایک طرف قطعی دلیل ہو، مقابل ظنی ہو، تو قطعی کو ترجیح ہوگی، ظنی قطعی کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیتا۔ اس پر آپ حوالے دیکھیں۔ پہلا حوالہ ہے آپ کے پاس روح المعانی کا۔ فرماتے ہیں ان الظن مطلقاً لا یغنی من الحق شیئا، ظن مطلقاً نہیں کام دیتا من الحق، حق سے کچھ بھی۔ فکیف الظن الفاسد، تو ظن فاسد کی کیا حال ہوگا؟ والمراد من الحق العلم والاعتقاد، حق سے مراد جہاں علم اور عقیدہ ہے۔ المطابق للواقع، اور جار مجرور متعلق ہے بما قبلہ، شیئن منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، اے اغنا اما، اغنا اما کچھ فائدہ بھی نہیں دیتا۔ وفیہ دلیل لمن قال، اس میں دلیل ہے اس آدمی کے لیے جو کہتا ہے کہ ان تحصیل العلم فی الاعتقادیات واجب، عقیدہ میں تحصیل علم یہ واجب ہے، اور ایمان مقلد کا یعنی تقلید فی العقیدہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْخَذْ عَامًا لِلْعَمَلِيَّاتِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ التَّقْلِيدِ وَالْاِكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ فِيهَا كَمَا قَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ۔ فرماتے ہیں کہ
تقلید فروع میں صحیح ہے اور دلیل سے ثابت ہے، لیکن عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی۔ فروعات میں تقلید چلے گی، وہ اپنے مقام پر ثابت شدہ حقیقت ہے، لیکن عقائد کے باب میں قطعی دلیل درکار ہے، وہاں تقلید نہیں چلے گی۔ اسی طرح اگلی عبارت ذرا دیکھیں، فقہا نے بھی آیت سے خوب مسائل مستنبط کیے، مثلا یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا، یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا، نص کے مقابلہ میں کوئی قیاس معتبر نہیں، وہ دلائل جو ثبوت میں یا دلالت میں ظنی ہوں قطعی و یقینی کے معارض و مقابل نہ ہو سکیں گے۔ ایمانیات، اعتقادیات امر ثابت و حق سے متعلق ہیں، اس لیے ان میں دلائل ظنی کافی نہیں۔ جب کوئی دلیل قطعی نہ موجود ہو تو دلائل ظنی پر عمل ممنوع نہیں، اس لیے کہ ظن کی عدم کفایت بمقابل حق مذکور ہے، نہ کہ مطلقاً۔ یعنی اگر قطعی دلیل کے مقابل ظنی نہیں تو پھر حجت ہوگی ظنی، کیونکہ جہاں بات ہو رہی ہے تقابل کی کہ ظنی قطعی کے مقابل حجت نہیں۔ مسائل فقہی میں اختلاف اجتہاد معتبر ہے، اس لیے کہ اجتہاد ظن ہے، اور جہاں ظن مقید اور مسائل اعتقادی میں تعویل و اختلاف ممنوع ہے، اس لیے کہ ان کا مدار یقین پہ ہے۔ یعنی عقیدے میں ظنی دلیل کام نہیں آئے گی، وہاں قطعی دلیل چلے گی۔ ہاں اجتہادی مسائل میں ظنی دلیل کام آئے گی۔ پس فرا کے ازالہ دائرہ آل حق سے خارج ہیں۔ ماجدی، یہ تفسیر ماجدی کی عبارت ہے، علامہ عبد الماجد دریا آبادی۔ اگلی عبارت ہے امام رازی کی، فرماتے ہیں دلت هذه الآیت علی ان کل من کان ظانا فی مسائل الاصول وما کان قاطعا فانہ لا یکون مومنا۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو عقائد کے مسائل میں ظن کے پیچھے پڑا ہے اور اس کے پاس قطعی دلیل نہیں تو وہ آدمی مومن نہیں، لا یکون مومنا، وہ آدمی مومن نہیں۔ الکبیر، اگلا والا ہے قرطبی کا، وفی هذه الآیت دلیل علی انہ لا یکتفی بالظن فی العقائد۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ عقائد کے باب میں ظن پر اکتفا صحیح نہیں۔ اگلی عبارت بیضاوی کی ہے، بیضاوی فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق من العلم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ قطعی دلیل کو۔ والاعتقاد، حق علم اور اعتقاد کا نام ہے۔ شیئا من الاغناء، کچھ کام نہیں دے گا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مفعول بہ ہو، ومن الحق حال من ہو، اور من الحق اس سے حال ہو۔ وفی دلیل علی ان تحصیل العلم فی الاصول واجب
والاکتفاء بالتقلید والظن غیر جائز۔ عقائد کے باب میں اندھی تقلید کرنا یہ جائز نہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا، مشائخ نے کہا، فلاں نے کہا۔ اکابر مشائخ کی تقلید تو فروعات میں بھی جائز نہیں۔ فروعات میں بھی جو ثابت شدہ بات ہے وہ مجتہد کی تقلید کی جائے گی، فروع میں بھی مقلد کی تقلید نہیں کی جائے گی، کیونکہ مجتہد کا قول اجتہادی امور میں مقلد کی دلیل بنتا ہے، اور مقلد کا قول استنجا میں بھی دلیل نہیں، چاہے جتنا بڑا عالم مقلد ہو۔ یہ طے شدہ ضابطہ ہے۔ لیکن عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے تسہیل کی، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ذالک فی الاعتقادات۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدہ کے ساتھ۔ اذ المطلوب فی حل یقین، کیونکہ عقیدہ میں کون سی چیز مطلوب ہے؟ یقین۔ بخلاف الفروع، بخلاف فروع کے، کہ فروع میں ظنی دلیل چل جاتی ہے لیکن عقیدہ میں ظنی دلیل نہیں چلے گی، تسہیل۔ اور دوسرا جو میں نے کہا کہ قطعی کے مقابل ظنی، تو اس کے لیے آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے من بمعنی بدل، مقابلے کا من ہے، اور مطلب ہوگا کہ قطعی دلیل کے مقابل ظنی دلیل حجت نہیں۔ اور یہی وہ ہے کہ کتاب اللہ کا عام قطعی ہے، اس کی تخصیص خبر باعث سے نہیں ہوگی، مطلق کی تقیید خبر باعث سے نہیں ہوگی۔ الدر المصون، اگلی عبارت ہے ابو سعود کی، فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق، کے حق سے مراد من العلم الیقینی والاعتقاد الصحیح المطابق للواقع شیئا من الاغناء، کہ ظنی دلیل سے عقیدہ صحیح کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ من الاغناء ویجوز ان یکون مفعولا به ومن الحق حالا منہ، جملہ مستانفہ ہو بے بیان شان الظن و بطلانہ وفیہ دلالۃ علی وجوب العلم فی الاصول، اس میں دلیل ہے کہ عقائد میں علم حاصل کرنا واجب ہے، وعدم جواز الاکتفاء بالتقلید، عقیدے میں تقلید پر کہ فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں کا یہ کافی نہیں۔ اسی پر البحر کا حوالہ ہے ان الظن لا یغنی من الحق من علم التحقیق شیئا او من الاعتقاد الحق شیئا، عقیدہ کے باب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، انما ہوا فی الاصول، ظن چلتا ہے، یہ انما، یہ جو بات ہے ظن کی حیثیت نہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ وَأَمَّا الْفُرُوعُ فَالظَّنُّ فِيهَا کاف، فروعات میں ظن کافی ہے لیکن عقیدے میں ظن کافی نہیں۔ اسی پر قاسمی کی عبارت ہے ان الظن لا یغنی، یہ جو قاسمی ہے اس کو غیر مقلد بہت پسند کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی اے لا یفید من الحق من العلم والاعتقاد الحق شیئا من الاغناء، اور لا یفید شیئا کائنا من الحق
وفی دلیل علی انہ لا یجوز فی الاعتقادیات الاکتفاء بالظن، اس میں دلیل ہے کہ عقیدے کے باب میں اکتفاء بالظن یہ درست نہیں، والتقلید اور تقلید بھی جائز نہیں، بل لا بد فیہ من تحصیل العلم بالبرہان النقلی او العقلی۔ اچھا یہ مظہری ہے، یہ مظہری کی عبارت ہے۔ اگلی عبارت قاسمی کی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق، حق کا معنی من العلم بل اعتقاد الحق شیعہ، من الاغناء کچھ بھی پیدا نہیں دے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے علامہ آلوسی ایک، علامہ ماجدی دو، کبیر تین، قرطبی چار، بیضاوی پانچ، تسہیل چھ، ابو سعود سات، البحر آٹھ، اور مظہری نو، اور قاسمی 10۔ یہ 10 حضرات مفسرین کی تصریح ہے کہ یہاں حق سے مراد عقیدہ ہے، اور ظن مطلق ہے، ظن فاسد کی بات نہیں ہو رہی کہ ظنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آیت کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ظن مقابل قطعی دلیل کے حجت نہیں، آیت کا یہ معنی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ موجودہ جتنے فرقے ہیں وہ اصول پہ نہیں آتے اور بے اصولی کرتے ہیں۔ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو سارے اہل بدعت بغیر جنازے کے دفن ہو جائیں گے کہ بھئی عقیدہ ہے تو دلیل قطعی لاؤ، اور یہ اہل سنت کا اصول قرآن سے ثابت ہے، اقوال سے نہیں۔ یہ عموماً کہہ دیتے ہیں، آپ پیش کرتے ہو جی مسامرہ، مسایرہ، شرع فقہ اکبر اور شرع عقائد، تو یہ اقوال رجال ہیں۔ تو اقوال رجال میں ہے کہ عقیدے کے لیے قطعی دلیل درکار ہے، ہم کہتے ہیں یہ اقوال رجال نہیں ہیں، یہ قرآن ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق، یہ قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں، اقوال رجال ہم پیش کر رہے ہیں آیت کے معنی پر کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ اب اگر آیت کا یہی معنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اکابر نے یہ معنی کیا ہے غلط تو پھر وہ اکابر ہی محرف ٹھہریں گے۔ آپ کی مرضی کہ یا پچھلے محرفین ان کو کہہ دو تو تب بھی ہم قرآن سے ہی سب کچھ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اصل اصول یہی ہے۔ تو اب اس میں دو پارٹی ہیں، ایک فرقہ اور پارٹی وہ ہے، یہ وہی نمونہ ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ پھر وہی آ گیا۔ ہاں بھائی، تو وہاں پر سمجھو بات، ایک پارٹی ہے غیر مقلدین کی جنہیں کسی اصول کی تمجیز ہی نہیں، اور دوسری پارٹی وہ ہے منکرین حدیث کی۔ منکرین حدیث وہ کیا بہانہ بناتے ہیں جی خبر باعث ظنی ہے لہذا حجت نہیں، اور جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتی ہیں انہوں نے خبر باعث کو ہر جگہ پہ ٹھوکا ہوا ہے، عقیدہ یہ کہتے ہیں قطعی ہے۔ اب یہ جو للڑ کی بولی ہے اصولاً تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب مسئلہ سماحیات آئے تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا دامن خالی ہے، پھر وہ بھی غیر مقلدوں کے جراثیم کا شکار ہوتی ہے۔ تو اب بات سمجھو، جہاں منکرین حدیث کو دھوکہ لگے، ظن
دو مقام پہ ظنی دلیل کام نہیں آتی، ایک عقیدہ کے اس بات میں اور دوسرا کیا ہے، قطعی کے مقابل، قطعی کے مقابل، اور فی نفس ہی ظن کے احکام اور ہیں، ظن کے درجات ہیں۔ تو ایک ظن خیال اور وہم کے معنی میں ہے، اور ایک ظن مقابل قطعیت کی ہے، یعنی ایک ظن فاسد ہے اور ایک ظن مقابل کس کی ہے، قطعیت کی ہے۔ وہ ظن فاسد کی نسبت وہ دلیل ہے، وہ ظن نہیں ہے۔ ظن فاسد کی نسبت وہ قطعی ہے، اور قطعی علی الاطلاق کے مقابلہ میں وہ ظن ہے، تو یہ درمیانہ درجہ ہے۔ تو خبر واحد جو ہے یہ ظن فاسد کے معنی میں نہیں ہے، اس بات کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ ظن فاسد کے مقابلہ میں خبر واحد قطعی ہے اور قطعی علی الاطلاق کے مقابل ظنی ہے۔ تو ظن فاسد کا لحاظ کریں تو اس کے مقابلہ میں اس کی نسبت یہ قطعی بنتی ہے، لیکن جو قطعی علی الاطلاق ہے اس کی نسبت یہ ظنی ہے۔ تو بات جہاں تقابل ظن فاسد کے مقابلہ میں تو یہ یقینی ہے، اور جو قطعیت مطلقہ ہے اس کے مقابل میں یہ ظنی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے عقائد میں چونکہ قطعی علی الاطلاق کی ضرورت ہے تو وہاں پر دلیل قطعی درکار ہوگی، اور احکام میں قطعیت مطلقہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر خبر واحد حجت ہوگی۔ اب پرویزی حضرات سے صرف چند باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بہانہ بناتی ہیں کہ ظن حجت نہیں، اور تلبیس ڈالتے ہیں۔ کس بات میں حجت نہیں آگے وضاحت نہیں کریں گے، تلبیس۔ تو اب ہمارا ایک پرویزی سے مناظرہ تھا، تو اس میں اس نے یہی بات کی کہ ظن تو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں، عوام پہ اس نے بڑا زور لگایا، یہ بھی کہتے ہیں جی ظنی دلیل حجت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ظنی دلیل حجت نہیں، ہم نے یہ کہا کہ ظنی دلیل عقائد میں حجت نہیں، ظنی دلیل قطعی علی الاطلاق کے مقابل حجت نہیں، لیکن جو خبر واحد ہے یہ ظن فاسد نہیں ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے، ان بعض الظن اسم، بعض ظن گناہ ہیں یا سارے ظن، بعض ظن ان کو گناہ کہا گیا۔ تو اسی سے واضح ہوا کہ ہر ظن گناہ نہیں بلکہ بعض ظن واجب ہے۔ ظن المومنین خیرا، یہ ظن واجب ہے، بعض ظن مباح ہے، بعض ظن واجب ہے۔ تو میں نے اسے کہا آپ مجھے بتائیں کہ نکاح کے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 2۔ میں نے کہا خبر واحد بنتی ہے متواتر؟ تو کہتا ہے نہیں، بہت سارے آدمی ہم مسجد میں بلاتے ہیں۔ میں نے کہا بہت چھوڑو، قرآن نے کیا کہا ہے، کتنے گواہ، گواہ کتنے ہوں گے؟ کہتا ہے 2۔ تو میں نے کہا 2 تو پھر تیری پوری اولاد ظنی ہے، تیرا نکاح بھی ظنی ہے، اور ظن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، تیرا نکاح بھی ثابت نہیں ہوگا، اولاد بھی ثابت نہیں ہوگی، کوئی چیز بھی ثابت نہیں، تیری بیوی بھی ظنی ہے، نکاح بھی ظنی ہے، بتی بھی ظنی ہے، ہاں تیری ابوت بھی ظنی ہے، بنوت بھی ظنی ہے، بنتیت بھی ظنی ہے، ہر چیز تو جہاں وہ پھنس گیا، اس کا جواب اس سے نہیں بنا اور بنے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات پوری سمجھو کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ تو اہل سنت کے اصول اور ضوابط ہے، اس پہ قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔
دیکھ لو کون سی فرا کرنے. میرا خیال ہے کام تو پورا ہو گئی ہے. مناظرین تیار ہیں یا سوئے ہوئے ہیں؟ یا بھاگ چکے ہیں؟ ہے تو بلاؤ. بریلوی مناظرین ہمیشہ بھاگتے ہی رہتے ہیں. اسے میرا خیال ہے سبق ہی نہیں پڑا, مناظرے کی تیاری کرتا رہا. تمام طلباء بیٹھ جائے جی. خدمت